الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم بڑے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، محرم الحرام شریف کی آمد کے ساتھ ساتھ اسلامی نیا سال ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور جیسے ہی محرم الحرام شریف کی آمد ہوتی ہے ہر طرف ذکر سید الشہداء اور اسی کے ساتھ ساتھ واقع کربلا اور یہ ساری کے ساری چیزیں بیان کرنا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مگر آئیے ہم صرف اور صرف امام علی مقام اعلیٰ جدی علیہ السلام کے تذکرے کو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس سے وہ واقعہ جو پیش آیا وہ واقعہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، وہ معاملات جو تھے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں اور اس کی طرف سوچتے نہیں ہیں۔ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو خود بھی امن و سلامتی کا درس دیتا ہے، اور جو اس کو فالو کرے، جو اس کو مانے، اسے بھی امن و سلامتی کی طرف مائل کرتا ہے، اور باہمی معاملات، تعلقات، جو بھی معاملات ہو سب کے احترام کا دین اسلام تقاضا کرتا ہے۔ اور محرم الحرام شریف سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ محرم الحرام کو دیکھیں، یہ تو یوں ہی حرمت والا مہینہ ہے، یہ تو یوں ہی محترم مہینہ ہے، اور محترم مہینے کے ساتھ، حرمت والے مہینے کے ساتھ ہمارے سال کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تاریخ اسلام کے بہت سارے واقعات کو اسلام سمائے ہوئے ہے، اور بہت سارے واقعات جو رونما ہوئے ہیں، جن میں واقع کربلا بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ قیامت تک کہ اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ جو معاملات رہے امام علی مقام اعلیٰ جدی علیہ السلام اور اسلام کے حوالے سے جو نافرمانی کرنے پر اور اسلامی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر یزید اور یزید کے پیروکاروں نے جو معاملات کیے، اور نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا ظلم کیا، قیامت تک کے اس واقعے کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ واقع کربلا اسلامی تاریخ کا حکمت آموز اور المناک ترین واقعہ ہے۔ غور طلب بات تو یہ کہ ہم واقع کربلا کو سنتے بھی ہیں اور ہر سال سنتے ہیں اور لوگوں کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے مقاصد اور اس کے پیغام کی حکمتوں کو فراموش کیے بیٹھے ہیں کہ واقع کربلا جو رونما ہوا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ امت مسلمہ کا المیہ یہ ہے کہ وہ ہر اسلامی واقعے کے تقدس کو بالائے طاق رکھ کر ضمنی طور پر ایسے ایک رسم دے دیتے ہیں، اور ہم اس رسمی طور پر اس انداز سے اس دن کو منا لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امام علی مقام اعلیٰ جدی علیہ السلام سے محبت جو کرنا تھا، ہم نے یہ پروگرام منعقد کر کے محبت کر لیا۔ یعنی جو جس طریقے سے کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بس تھوڑی دیر آئے، ان کا ذکر کرے، ہم نے بہت زیادہ ان سے محبت کی ہے، ان سے لو لگایا ہے، اور یہی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے واقع کربلا بھی آج اگر آپ دیکھیں تو رسمی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ پر محفل منعقد ہوتی ہے، جگہ جگہ پر یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ پر بھی یہ محفل منعقد ہوتی ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امام علی مقام اعلیٰ جدی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں جو شہادت آپ کی ہوئی ہے، ہم نے ان کی محبت کا ثبوت پیش کر دیا ہے، اس لیے کہ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایسی محفلوں میں آ رہے ہیں، ایسی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ساتھ اس معرکے کی یاد میں بھی رسمی طور پر آپ دیکھیں جہاں جہاں پر بھی دیکھیں، بلکہ ہر جگہ پر آج کل دیکھیں کہ ایک محفل یہاں ہے تو دوسری گلی میں دوسری محفل آپ کو مل جائے گی، کسی نے کچھ کیا تو کسی نے امام کے نام پر ایک الگ اعتبار سے ایک رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امام عالی مقام اعلیٰ جدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہم ہی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اور آج کل علم کا سسٹم اور جگہ جگہ پر یہ سارے معاملات کہ ایک جگہ پر جو علم لگایا گیا ہے دوسری جگہ پر اس سے بڑا لگائیں گے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اس سے زیادہ پکے حسینی ہے، اور اس پکے حسینی کی علامت یہ ہے کہ ہم نے علم کو بلند کر دیا ہے، ہمارے عاشور خانے بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزوں کو لے جا کر جو ہے ہم اسی کو محبت حسین سمجھتے ہیں، اسی کو جو ہے امام علی مقام اعلیٰ جدی علیہ السلام سے سچی محبت سمجھتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ نواز رسول سے وابستگی کا کیا ہم نے یہ ساری چیزیں رکھ کر حق ادا کر دیا؟ تاریخ اسلام اپنے ہر واقعے سے ہمیں عبرت و حکمت کا درس دیتی ہے، عملی زندگی میں اس کے مظاہرے کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم نے اس پر اس واقعے کے بعد ہمارے معاملات کیا ہے۔ واقع کربلا بھی ہم سے اسی عملی تقاضا کرتی ہے، اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ معرکہ جو کربلا کی سرزمین پر ہوا تھا یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یہی حق و باطل کا معرکہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی اس عمل حق کی دعوت دیتا ہے جو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ جدی علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں نے ادا کیا تھا۔ ایک مسلمان کو دین حق سے اس درجہ وابستگی ہو کہ وہ حق کے لیے اپنی جان، مال، اعزہ، اقربا جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب قربان کر دے، وہ سب کے سب اللہ کے نام پر جو ہے قربان کر دے۔ یہ دین کے لیے ایسی وابستگی ہونی چاہیے، دین کے لیے ایسی اس کی محبت ہونی چاہیے، اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی گریز نہ کریں۔ اگر جان دینے کی باری آئے تو جان دے دے، مال دے کر حق کی حفاظت کی جا سکتی ہو تو اس میں بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ وہ ہر اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یزید کی بیعت کا معاملہ جو اگر دیکھیں تو یزید کی بیعت کے وقت نظام شریعت دائرہ اسلام کے حدود سے یہ ہٹ رہا تھا۔ یزید شراب کی دعوت دے رہا تھا، زناکاری کی دعوت دے رہا تھا، برائیوں کی طرف ابھار رہا تھا، نمازوں کو ترک کر رہا تھا، اور اس طریقے کے یزیدی معاملات تھے۔ تو حضرت امام علی مقام اعلیٰ جدی علیہ السلام جو ہے وہ جانتے تھے کہ اس وقت یزید کی مخالفت کرنا اور اس کے آگے ڈٹے رہنا یہ حق اور وقت دونوں کا تقاضا ہے۔ یزید کے آگے ڈٹے رہنا، آپ نے جان اور مال، عزیز، اقربا، رفقا اور جو بھی آپ کے ساتھی تھے اور جتنے بھی لوگ تھے سب کی قربانی دی، اور اپنے عمل سے بتایا کہ حق کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے، سر کٹایا جا سکتا ہے، مال و متا لٹایا جا سکتا ہے۔ گویا کہ اگر چھوٹا ننھا علی اصغر ہے اسے بھی آپ نے راہ خدا میں قربان کر دیا، اور بتایا کہ اگر حق و باطل کا معرکہ ہو تو پھر کس طریقے سے عملی طور پر میدان میں اترا جا سکتا ہے۔ یہ امام علی مقام اعلیٰ جدی علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، لیکن باطل کے آگے سر جھکانا ایمان والے کی شان نہیں ہے، ان کی بات کو مان لینا یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ مومن کو موافق اور ناموافق دونوں حالات میں حق پر ہی رہنا چاہیے۔ عام طور پر موافق حالات میں تو ہم حق کو بناتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، یہ کام کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، لیکن جب حالات ناموافق ہو جائے، جب حالات ہمارے خلاف ہو رہے ہو تو ہماری حق سے وابستگی یہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ارے اگر ہم حق پر رہیں گے تو پھر ایسی مصیبتیں آئیں گی، ایسی پریشانیاں آئیں گی، کوئی گالی دے گا، کوئی پریشان کرے گا، کوئی مصیبت میں ڈال دے گا، گویا کہ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہماری کمزوریاں آ جاتی ہیں، اور پھر ہم جو ہے باطل سے صلح کرنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ بھائی وقت کا تقاضا یہ ہے کہ کمپرومائز کر لیا جائے، بات مان لی جائے، اور پھر اس طریقے سے ہم جو ہے باطل کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ موافق حالات میں دین پر رہنا بہتر ہے، لیکن ناموافق حالات میں بھی دین کا دامن نہ چھوڑنا یہ مومن کا بہترین عمل بیان کیا گیا، اور یہی اس کے ایمان کی تکمیل بھی ہے۔ آج کتنے ہی مسلمان دین کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ ہر کوئی کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، مگر ایمان اور اسلام اور اس کے تقاضے کیا ہے، ہم نے کیا کبھی اس پر بھی غور کیا؟ آج اگر کوئی کہنے والا ہی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مگر کیا وہ نماز پڑھنے بھی آتا ہے جو اس پر فرض ہے؟ کیا وہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے؟
کیا مال و زر ہونے کے باوجود وہ حج بھی کرتا ہے؟ کیوں اس کے معاملات کیا ہے، وہ کس طریقے سے عمل کر رہا ہے؟ ہم نے اس پر بھی غور کرنا چاہیے، اسے بھی دیکھنا چاہیے۔ میرا آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر آپ دیکھیں ہم جو ہے ناموافق حالات کا شکوہ کرتے ہوئے اسلامی وضاقتہ کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ داڑھی رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہمیں آفس میں جاب نہیں ملے گی، ہم کاروبار نہیں کر سکیں گے، ایک مثال کے طور پر۔ باقی بہت سارے معاملات ہیں، یہ ساری کے ساری چیزوں سے ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ حالات ناموافق ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یزید کی بیعت کے وقت خوف کے مارے بیشتر لوگ سکوت اختیار کر گئے، حق سے ہٹ رہے تھے کہ ارے یزید ہے، اگر اس کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی تو حکومت اس کے پاس ہے، تخت و تاج اس کے پاس ہے۔ اور ایسے موقع پر لوگ حق سے ہٹ رہے تھے، وقت اور حالات بالکل مخالفانہ تھے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے لال نے اس کی پرواہ نہ کی، اور انتہائی مخالفانہ ماحول میں بھی آپ حق پر ڈٹے رہے، سچ پر ڈٹے رہے۔ اور آج ہم دینی معاشرات، اور آج ہم جس طریقے سے یہ دین ہمیں ملا ہے، اسلام ہمیں ملا ہے، اور ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی عبادت و بندگی کر رہے ہیں، یہ آپ کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ نے اپنا خون جگر دے کر، آپ نے اپنے اعزاء اقربا کی قربانی دے کر، اپنا سب کچھ لٹا کر جو ہے اسلام کے عالم کو بلند فرمایا، اسلام کو زندہ فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے واقع کربلا کو تو سماعت کرتے ہیں، مگر واقع کربلا ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے، اسے بھی تو پورا کرنا چاہیے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی باتوں یا ناراضگی کی پرواہ کے بغیر صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی کا سامان مہیا کرے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے نماز پڑھنی ہے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے اسلامی وضاقتہ اختیار کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اس کی پرواہ نہیں کرنا، بلکہ رضائے الہی مجھے حاصل ہو رہی ہے، رضائے رسول مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ یاد رکھے کہ اگر اس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ العظیم اس کی زندگی کامیاب زندگی گزرے گی۔ اور مومن کے حق کے تحفظ کے لیے ظاہری اسباب کو نہ دیکھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد و نصرت پر یقین ہونا چاہیے۔ کامیاب اگر ہونا ہے، ہر محال پر کامیاب ہونا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت پر جو ہے یقین ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ دیکھیں امام علی مقام اعلیٰ جدی علیہ السلام کو، تو اللہ کی ذات پر کیسا یقین، کیسا بھروسہ۔ ایک طرف 72 نفوس قدسیہ ہے، تھوڑے ہیں جن کے پاس اسلحے بھی نہیں ہے، جن کے پاس، اور سارے لوگ لڑنے کے لیے بھی نہیں آئے ہیں، مگر مخالف میں 22,000 کا کم و بیش لشکر جرار ہے، مگر اس کے باوجود امام علی مقام اعلیٰ جدی علیہ السلام جو ہے وہ حق پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور دین کے اشاعت کے لیے، دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے مقابل میں کتنے بڑے بڑے شہسوار ہیں، کتنی تلواریں ہیں، کتنا لشکر ہے، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر آپ حق پر ڈٹے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین تھا، اور جو ہے یہ یقین کی وجہ سے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونے کی وجہ سے آج دیکھیں کہ آج بھی امام حسین کا نام لوگ یاد کرتے، اپنی زبان پر لاتے، اور رہتی دنیا تک امام کا چرچا ہوتا رہے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس لیے وسائل پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہم کیا کریں، بلکہ خالق کے اسباب پر بھروسہ کریں گے، انشاءاللہ العظیم کامیاب اور کامران رہیں گے۔ امام علی مقام اعلیٰ جدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی سے ہمیں یہی درس بھی ملتا ہے، اور آپ نے جو شہادت پیش فرمائی ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ نے اخیر وقت میں بھی نماز کو ترک نہیں فرمایا، آپ اسلام کے اسلامی قانون پر آپ ڈٹے رہے، اور اسلام کو فروغ دینے کے لیے آپ نے جد و جہد فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے جہاں پر امام علی مقام کا تذکرہ کرتے ہیں، امام علی مقام کا جہاں تذکرہ سماعت کرتے ہیں، وہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ میرے امام جو نکلے تھے وہ حق کے لیے نکلے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری زندگیاں
برائیوں پر گزر رہی ہے، نافرمانیوں پر گزر رہی ہے، آج ہماری زندگیاں جو گزر رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے ہوئے گزر رہی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت نہ کرتے ہوئے گزر رہی ہے۔ اس لیے خدا را اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، اور اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو واقعی ہماری زندگی کامیاب زندگی گزرے گی، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوتی نظر آئے گی۔ اس لیے ہم جو ہے اپنے اسباب پر بھروسہ نہ کریں بلکہ خالق کے اسباب پر بھروسہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے رہیں، انشاءاللہ اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے، آپ کی شجاعت اور شہادت کا صدقہ عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔